والے انتظار کرتے ہیں اور حدیث کی کتابیں اٹھائیں. ان کے انتظار کی شدت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھجور کے درختوں پر چار چار کر آقا کی راہ کرتے تھے کہ آقا ابھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس بات سے واقف ہوں گے پاکستان کے اندر کے دیہاتوں کے اندر جب پہلے کبھی کوئی مہمان آنا ہوگا، اطلاع ہوتی کہ آج مہمان آئے گا، تو گھر والے کئی بار گھر سے نکل کر راہ دیکھتے تھے کہ مہمان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ہوتا تھا یا نہیں ایسے ہوتا تھا؟ پھر خاص طور پر جب کسی کا کو بڑا ہی پیارا آ رہا ہوتا، کسی کا بیٹا آ رہا ہوتا تو ماں کئی بار نکل کے دیکھتے، کسی کا والد آ رہا ہوتا تو بچے باہر نکل کے دیکھتے، کوئی اور ماموں آ رہا ہوتا تو انتظار کرتا. تو سوچے ان مدینہ والوں کے انتظار کا عالم کیا ہوگا جن کے مہمان خود محمد مصطفیٰ بن. جب تاخیر سے 3 دن لیٹ میرے آقا کی سواری ان کو دور سے آتی ہوئی نظر آئی تو شہر مدینہ میں ایک دھوم مچ گئی، شور مچ گئی. مدینہ کی بستی کا ہر شخص، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا خواتین، ہر کوئی مدینہ سے باہر نکل آیا. اکٹھے ہو کر مل کر جلوس کی شکل میں انہوں نے کمنی والے آقا کا استقبال کیا. مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کر چھتوں پر چڑھ کر نعتیں پڑھ کے آقا کا استقبال کیا. جب آقا پہنچ گئے تو اب ہر کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے آقا میرے گھر تشریف لے آئے، کوئی عرض کرتا ہے آقا میرے مہمان بن جائے، میرے گھر ٹھہرنا ہے. میرے آقا فرمانے لگے کہ نہیں، میری یہ اونٹنی اللہ کے حکم پر معمول ہے، یہ خود جس خوش نصیب کے دروازے کے سامنے بیٹھے گی میں محمد اسی کا مہمان بن جاؤں. اب ذرا چشم تصور میں وہ پورا منظر بنائے نا، شہر مدینہ، آقا کی آمد ہے، آگے میرے آقا کی اونٹنی ہوگی. تو مجھے بتائیں ان مدینہ کی گلیوں میں پیچھے صحابہ کرام کا جلوس جا رہا ہوگا یا نہیں جا رہا؟ وہ جلوس نہیں تھا تو کیا تھا؟ اور جلوس تھا بھی آقا کی آمد کا جلوس، اور دن پیر کا تھا. کون سا دن تھا؟ پیر کا تھا. اور احادیث میں لکھا ہے کہ آقا کا جلوس چل رہا تھا، مدینہ کی گلیاں تھیں اور صحابہ کرام نعرے لگاتے تھے. اور صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ہر کوئی نعرہ لگاتا تھا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. یہ صحابہ کرام کا نعرہ تھا. مجھے بتائیں کون سی ایسی نئی چیز ہے جو آپ کہیں کہ میلاد اس دور میں نہیں تھا، نئے دور میں ہر کام کا میرے آقا کے دور میں ہوتا. پھر بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میلاد ناجائز اس لیے ہے، بدعت اس لیے ہے کیونکہ آقا کے دور میں نہیں تھا. یہ بات سنتے ہیں نا، اور یہ بات پلے بات. اگر کوئی شخص ایسے بات کرے اور کہے کہ میلاد ناجائز اس لیے ہے، بدعت ہے چونکہ آقا کے دور میں نہیں تھا، تو اتنی بات سن کے سمجھ آئے اس بیچارے کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں. یہ جاہل مطلب ہے. یہ سوال کوئی عالم نہیں کر سکتا، یہ سوال جاہل شخص کر سکتا ہے. یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے. یہ کہنا کہ میلاد ناجائز ہے اس لیے چونکہ آقا کے دور میں نہیں تھا، یہ بنیادی غلط ہے. اب اصول یہ بنا لیا جائے کہ جائز صرف وہ ہے جو آقا کے دور میں تھا، اور جو آقا کے دور میں نہیں تھا وہ سب نہ جائے. تو یاد رکھیں جس دین پر آج ہم عمل کرتے ہیں نا، کم و بیش اس کا 80% حصہ آج دین سے خارج کر دے گا، پیچھے بچے گئے. میں صرف ایک آدھ موٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. مجھے بتائیں جس طرح کی مسجدیں ہم آج بناتے ہیں، پکی مسجدیں، سنگ مرمر کی ٹائلیں اور اوپر خوبصورت گنبد اور اونچے مینار، میرے آقا نے ایسی مسجد بنائی تھی. مسجد نبوی بھی کچی مسجد تھی، کھجور کے پتوں کی چھت، بارش پڑتی تو پانی اندر آیا. تو آقا نے تو ایسی کوئی مسجد نہیں بنوائی تھی. تو کیا معاذ اللہ ان کو بدعت کہہ کے گرا دیا جائے؟ بالکل مختصر کرتے ہوئے وہ بات کر رہا ہوں جو سمجھ میں بھی آئی. یہ اللہ کا قرآن تو آج ہمارے پاس ہے. 14 صدیاں پہلے میرے آقا کے دور میں جب ظاہر طور پر آقا جلوہ افروز تھے، یہ قرآن اس شکل میں کوئی موجود نہیں تھا. خوبصورت ایک جلد کے نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے، موٹے حروف.
یہ آقا کے دور میں کوئی نہیں. آقا کے دور میں تو قرآن پاک کی آیات کسی پتھر پر لکھی ہوتی، کھجور کی چھال پر لکھی ہوتی. قرآن کا کچھ حصہ کسی صحابی کے پاس ہوتا، کچھ حصہ کسی صحابی کے پاس. میرے آقا نے تو خود اپنے دور کے اندر اس قرآن کو ایک جگہ پر جمع بھی نہیں کروایا. ایک آقا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو ایک کام جو آقا نے نہیں کیا، آج آپ نے اس کو جمع کر کے ایک جلد بنا رکھ دیا، تو کیا اس کو بدعت کہہ کے ختم کر دیا؟ حتیٰ کہ اس قرآن کا تو زیر زبر پیشے لگی ہوئی ہے، اعراب لگے ہوئے ہیں. یہ میرے آقا کے دور میں کوئی نہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی نہیں. یہ تو جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اسلام دور دور تک پھیلا، عربیوں سے نکل کر اجمیوں تک پہنچا. اب خطرہ لاحق ہوا کہ وہ جو عربی نہیں جانتے اگر زیر زبر پیشے نہیں ہوں گے تو وہ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ ساری امت کو ایک اعراب پر جمع رکھنے کے لیے اس قرآن پر اعراب لگائے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں تو وہ کام جو آقا کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ہوا. کیا اس کو بدعت سمجھ کے ختم کر دیا جائے؟ میری بات پلے پڑ رہی ہے؟ آج قرآن کی زیر زبر پیشے ختم کریں، میں دیکھوں گا کون بھائی کا رال قرآن پڑھنے کے قابل رہ جائے گا. ہمیں تو لگی ہوئی ہو تب بھی پڑھنا نہیں آتا، تو اگر ہٹ جائیں پھر کیا حالت ہے؟ میں اس کی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. میں نے جسٹ آپ کو دو موٹی سی باتیں بتا دی کہ یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ جائز اسی کو مانتے ہیں جو آقا کے دور میں، جو آقا کے دور میں نہیں تھا وہ ناجائز ہے. یہ سوال ہی جہالت ہے. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، ایک بات آپ کو جھٹکے سے بتا دیتا ہوں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں. کوئی کہے کہ نہیں میلاد ناجائز ہے کیونکہ آقا کے دور میں نہیں، تو پیار سے اسے اپنے پاس بٹھائیں اور بٹھا کر اس سے پوچھیں کہ اگر حضرت ہر وہ چیز ناجائز ہے تو آقا کے دور میں نہیں تھی، تو اسی سے پوچھیں کہ کیا تم خود ہمارے آقا کے دور میں تھے؟ انہیں کہا تم خود بھی تو کوئی نہیں تھے. تو سب سے بڑی بدعت پہلے تو تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے. قرآن کی بات اور میلاد کی بات تو بات نہیں کریں گے. تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے. رہ گئی یہ بات کہ میرے آقا کے دور میں میلاد تھا یا نہیں، تو سنو ہمارے آقا نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے. ہم تو سال بعد آقا کا میلاد کرتے ہیں، میرے آقا ہر ہفتے اپنا میلاد کر لیتے. بس میلاد کرنے کا رنگ اپنا اپنا تھا، ڈھنگ اپنا اپنا تھا، کیونکہ اللہ نے کسی طریقے پر پابندی نہیں لگائی. میرے آقا ہر پیر والے کے روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا، آقا ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتا؟ میرے آقا نے جواب دیا، اس لیے کہ پیر والے دن تو شکرانے کے طور پر ولادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا. آقا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میرے آقا نے اپنی ولادت کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے باقاعدہ لوگوں کی دعوت کی اور کھانا کھلایا. کوئی پھر اگر کہے کہ اچھا آقا نے تو روزہ رکھا، انہوں نے تو کھانا کھلایا، تم بیٹھ کے نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے. کوئی ایسا میلاد بھی تھا؟ تو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا، صحابہ کرام کا اجتماع ہوتا، آقا جلوہ افروز ہوتے، باقاعدہ منبر لگتا اور میرے آقا حکم دیتے، حسان آؤ اور منبر پر چڑھ کر ذرا مجھے میری نعتیں سنا. دیکھیں نا صحابہ کا اجتماع ہو گیا، آقا سب نے مجھے سنا. آپ بھی اپنی محافل میں صدر بناتے ہیں نا، کسی کو مہمان خصوصی بنا دیتے ہیں، پھر ممبر کرسی میز لگا کے مائک لگا کے کہتے ہیں کتاب سے بناتے ہیں. اس دور میں صحابہ کا اجتماع آقا صدر مجلس ہوتے، جلیل القدر صحابہ کہیں ابو بکر عمر کہیں عثمان و علی بھی مہمان خصوصی بن جاتے ہوں. اور ہزار میں ثابت ہوتے ہیں صحابہ ممبر پر چڑھ کر آقا کے سامنے آقا کی نعتیں سناتے. مجھے بتائیں صحابہ کا اجتماع، آقا صدر مجلس، حسان نے ممبر پہ چڑھ کے نعتیں پڑھ کر، وہ آقا کا میلاد نہ بنا تو کیا ہوگا؟ اور میلاد کیا ہوتا ہے؟ اور 12 ربیع الاول کا دن ہی میلاد کے لیے ضروری، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. کیا ہوگا میلاد کا دن گزر گیا، ہمارے لیے ہر دن ہی آقا کے میلاد کا دن ہے، جب چاہے آقا کا میلاد کرنا. اور صحابہ کرام یہی کیا کرتے تھے کہ جب نہیں ملتی